ہماری تاریخ کا ایک سیاہ ورق 1958 میں مارشل لاء لگا کر جنرل ایوب نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ پرانے سیاستدانوں کو ٹھکانے لگائے بغیر حکومت کرنا آسان نہیں ہوگا، لہٰذا ایبڈو کے نام سے ایک قانون بنایا گیا جو نیب کی طرز پر کام کرتا تھا اور جس کے تحت سیاستدانوں پر کرپشن کے الزامات لگائے جاتے۔ جواب میں سیاستدان یا تو 7 سال تک سیاست سے بے دخل رہتا یا فوجی عدالت میں مقدمے کا سامنا کرتا۔ جن سیاستدانوں نے مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا ان میں عوامی لیگ کے بانی اور شیخ مجیب کے سسر جناب حسین شہید سہروردی بھی شامل تھے، جو 12 سپٹمبر 1956 سے 17 اکتوبر 1957 تک وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ سہروردی صاحب پر الزام تھا کہ بطور وزیر اعظم انہوں نے اپنے ایک چہیتے صنعتکار کو بلا استحقاق امپورٹ پرمٹ دیا۔ فوجی عدالت میں سہروردی صاحب نے ریکارڈ سے ثابت کر دیا کہ مذکورہ پرمٹ کے اجراء کے لیے وزارت تجارت کے سیکریٹری نے ان سے منظوری لی ہی نہیں بلکہ خود ہی پرمٹ جاری کر دیا۔ فوجی عدالت کے سربراہ کرنل نے پوچھا کہ کسی سیکریٹری کے لیے یہ کیسے ممکن ہوا کہ وزیر اور وزیر اعظم سے منظوری لیے بغیر اتنا بڑا پرمٹ خود جاری کر دیا؟ سہروردی صاحب نے جواب دیا کہ یہ ممکن ہوا کیونکہ وقت کے آرمی چیف ایوب نے سیکریٹری پر دباؤ ڈالا تھا۔ اس پر کرنل کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور کانپتے ہوئے پوچھا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ سہروردی صاحب نے جیب سے آرمی چیف ایوب کی دستخط شدہ پرچی نکال کر دکھائی جس میں وزیر اعظم سہروردی کے نام پر مذکورہ صنعتکار کو پرمٹ دینے کی سفارش کی گئی تھی۔ سہروردی صاحب نے کہا کہ میں نے کیس دیکھ کر پرمٹ دینے سے انکار کر دیا تھا تو آرمی چیف نے وزیر اور وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر سیکریٹری سے پرمٹ جاری کروا دیا۔ اس گفتگو کے بعد سہروردی کو 7 سالہ نااہلی کی سزا دی گئی، لیکن پریسٹ کو عدالتی کارروائی رپورٹ کرنے سے روک دیا گیا۔ سہروردی کی جگہ شیخ مجیب نے عوامی مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی اور مسلم لفظ نکال دیا گیا۔ یہ تاریخ کا جھروکا ان کے لیے جو یہ نہیں جانتے کہ ملک کیوں ٹوٹا۔